بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 20 مئی ہم بات کریں گے نون لیگ جو ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ شریف خاندان جو ہے وہ کنگال ہو چکا ہے۔ حکومت نے جو ہے وہ شریف خاندان کی چیخیں نکلوا دی ہیں اور یہ کہا جائے کہ تمام تدبیریں جو ہیں شریف خاندان کی وہ اب ناکام ہو چکی ہیں۔ پہلے شہباز شریف کے راستے میں جو ہے وہ کافی رکاوٹیں آئیں اور اب تک جو ہے وہ پاکستان میں ہی موجود ہیں۔ باہر جانے کے تمام راستے جو ہیں وہ ان کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی جو ہے وہ آج نواز شریف صاحب جو کہ اشتہاری ہیں، مفرور ہیں پاکستان کی عدالتوں کے، ان کی جو جائیداد ہے اس کی نیلامی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور یہ سلسلہ شروع ہوا ہے شیخو پورہ سے۔ کتنی بڑی بولی لگی اور حکومت کو کتنی بڑی جو ہے وہ اس میں ریکوری حاصل ہوئی ہے، لیکن اس میں کیا کیا رکاوٹیں ڈالی گئی اس پر ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ توشہ خانہ ریفرنس میں احتساب عدالت نے آپ کو معلوم ہے کہ یہ جائیداد نیلامی کا حکم جو ہے وہ جاری کیا تھا۔ جب نواز شریف کی جائیداد ضبطگی کا معاملہ سامنے آیا تو بیرسٹر جہانگیر جدون صاحب جو ہے وہ درخواست لے کر جاتے ہیں عدالت میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست جو ہے وہ فائل کرتے ہیں کہ نواز شریف کے خلاف جو بھی کارروائی ہو رہی ہے وہ تمام غلط ہے، غیر قانونی ہے، ناانصافی ہے، بڑا ظلم ہے، اسے فی الفور جو ہے وہ روکا جائے، کیونکہ یہ جو ساری کارروائی ہے یہ ان کی غیر موجودگی میں ہو رہی ہے۔ اس پر عدالت جو ہے وہ ان سے سوال کرتی ہے کہ جناب جن کی درخواست آپ لے کر آئے ہیں وہ خود کہاں ہیں؟ تو جواب آتا ہے کہ وہ تو لندن میں پرسائش زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں، جبکہ پاکستان کی عدالتوں کی طرف سے جو ہے وہ مفرور اور اشتہاری قرار دے چکے ہیں۔ جس پر عدالت نے جواب دیا کہ نواز شریف تو 8 ہفتوں کی جو ہے وہ ضمانت لے کر گئے تھے، اور وہ ضمانت جو ہے وہ آپ کو یاد ہو کہ کس بنیاد پر لی گئی تھی، وہ ان کی علاج کے لیے جو ہے وہ ان کو ضمانت دی گئی تھی، جو آج تک کہیں پر بھی نظر نہیں آیا۔ پھر آپ کو یاد ہو کہ نواز شریف کو جو ہے وہ اپیلیں دائر کی گئی عدالتوں میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ نتیجہ یہ نکلا کہ نواز شریف کو مکمل طور پر اشتہاری قرار دیا گیا، اور سارے معاملات جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑی تفصیل سے جو ہے وہ دیکھے اور اس پر جو ہے وہ پھر فیصلہ سنایا۔ کل جیسے کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ نواز شریف کی جائیداد نیلامی کو روکنے کے لیے جو درخواست دائر کی گئی تھی، 3 درخواستیں دائر کی گئی تھی، وہ کس طرح سے جو ہے وہ نون لیگ کے اور شریف خاندان کے منہ پر عدالت نے دے ماری۔ جائیداد نیلامی کا سن کر جو ہے وہ نون لیگیوں کی چیخیں نکل گئی تھی۔ آج جب جائیداد نیلام ہونا شروع ہوئی تو نون لیگ کی جانب سے پھر سے جو ہے وہ ایک ڈرامہ کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ 3 افراد گئے اور تینوں نے جو ہے وہ درخواست فائل کی کہ ان کی 3 جائیدادیں، جن میں 105 ایکڑ لاہور کے اپر مار لاہور میں ان کا گھر اور 88 کنال 4 مرلے شیخو پورہ کے، ان کی نیلامی جو ہے وہ رکوانے کے لیے عدالت سے رجوع کیا گیا، جس پر عدالت نے کل یہ درخواست جو ہے وہ خارج کر دی تھی۔ اس پر ہم بڑی تفصیلاً جو ہے وہ کل بات کر چکے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں کس انسان میں، کس شخص میں جو ہے وہ اتنی ہمت ہو سکتی ہے کہ وہ نواز شریف کی جائیداد جو ہے وہ خریدنے کا سوچ سکے۔ ایک ایسا شخص جو کہ 3 بار جو ہے وہ وزیر اعظم رہا ہو ملک کا، اور بڑی اسٹرانگ پارٹی ہو اس کی جو کہ قتل و غارت پر اتر آتی ہے، تو ایسے شخص کی جو ہے وہ جائیداد خریدنے کی کیا کسی کے اندر ہمت ہے؟ میڈیا پر جو ہے وہ صبح سے خبریں چلتی رہی کہ کوئی بھی جو ہے وہ نواز شریف کی جائیداد خریدنے میں انٹرسٹ شو نہیں کر رہا، کوئی بھی جو ہے وہ جائیداد خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور سب سے زیادہ جو ہائپ کریٹ کی وہ نواز شریف کے اپنے چینل یعنی کہ جیو نیوز نے ہائپ کریٹ کی کہ کوئی بھی شخص ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ بریکنگ پہ بریکنگ جو ہے وہ چلتی رہی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جو ہے شیخو پورہ، ان کی نگرانی میں یہ نیلامی کا جو ہے وہ پروسیس شروع ہوتا ہے۔ اس کی ابتدائی قیمت جو ہے وہ لگتی ہے 70 لاکھ پر ایکڑ، لیکن جب نیلامی شروع ہوتی ہے تو محمد بوٹا نامی شخص جو ہے وہ سامنے آتے ہیں، اور پہلے صرف ایک شخص آپ کو یاد ہو اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے تھے، اور آج جو ہے وہ 6 لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے اس دعوے کے ساتھ کہ یہ ان کی وراثتی زمین ہے، یہ جو جائیداد جو آج نیلام ہونے جا رہی ہے یہ ان کی زمین ہے، یہ ان کی وراثت کا حصہ ہے، اس کی نیلامی جو ہے وہ روکی جائے۔
آپ پہلے دیکھیں کہ اشرف نامی ایک شخص جو ہے وہ اس دعوے کے ساتھ گیا تھا کہ یہ 7 کروڑ کی جائیداد ہے اور یہ اس کی ہے، اور آج جو ہے وہ 6 اور افراد جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ جاتے ہیں۔ اس پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ آپ عدالت جائیں، وہاں سے ریلیف لیں، ہم تو عدالت کے حکم سے یہاں پہ بیٹھے ہیں، عدالت نے جو حکم ہمیں جاری کیا ہم اس پر کارروائی کر رہے ہیں، اور نیلامی جو ہے اس کا سلسلہ چلتا رہا۔ پہلی بار جو ہے وہ یہ کہا جائے کہ اداروں نے نواز شریف کے خلاف کوئی فیصلہ لیا، پہلی بار جو ہے وہ بیوروکریسی جو ہے وہ نواز شریف کے خلاف جاتی نظر آئی کہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ کسی طرح سے جب یہ 6 لوگ جو ہے ان کے سامنے آتے ہیں تو وہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ نیلامی رکوا دیتے کہ یہ معاملہ تو بڑا الجھ سا گیا ہے، اب پہلے اس کو جو ہے اس کا حل نکالا جائے پھر یہ نیلامی آگے شروع ہوگی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ کیپٹن صفدر جو ہے وہ آپ کو یاد ہو کہ 1 ہفتہ جو ہے وہ انہوں نے شیخو پورہ میں گزارا اور نیلامی رکوانے کے لیے جو ہے وہ مختلف حربے آزماتے رہے تاکہ کوئی بھی خریدار جو ہے وہ سامنے نہ آئے، اور آج جو ہے وہ جب یہ نیلامی شروع ہوئی تو ایسا ہی ہوا کہ کوئی بھی خریدار جو ہے وہ پہلے سامنے نہیں آ رہا تھا، اور پھر یہ جو 6 افراد جو ہے یہ آ جاتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ ایسے میں جو محمد بھٹا نامی شخص ہے وہ 70 کروڑ کی بولی شروع ہونے پر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور یہ بولی جو ہے وہ 1 کروڑ 1 لاکھ روپے پر ایکڑ پر آ کر جو ہے وہ بولی رکتی ہے۔ جب بھی نیلامی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جب بھی بولیاں لگتی ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر 10 لاکھ سے بولی شروع ہوئی ہے تو 10 لاکھ سے نیچے کبھی بھی نہیں آئے گی، 10 لاکھ سے اوپر ہی جاتی ہے۔ تو آج بھی یہی ہوا کہ 70 کروڑ سے بولی شروع ہوئی، لیکن 70 لاکھ سے بولی شروع ہوئی اور 1 کروڑ 1 لاکھ روپے پر ایکڑ پر بولی آ کر رکتی ہے، اور اس کے خریدار نکلتے ہیں محمد بھٹا۔ اب جو ہے وہ 11.25 کروڑ کی پوری زمین بکی نواز شریف کی۔ ابھی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ صرف 11 ایکڑ جو ہے وہ بکے ہیں لاہور کے، ابھی 105 ایکڑ باقی ہے۔ جب وہ بکیں گے تو دیکھیں کہ نون لیگ کا جو ہے وہ ریئیکشن کس طرح سے سامنے آتا ہے۔ ابھی صرف یہ شیخو پورہ کی جو ہے وہ 11.25 ایکڑ جو ہے زمین یہ نیلام ہوئی ہے، تو اس میں جو ہے وہ کئی تنازعات سامنے آئے ہیں، کئی دعوے دار سامنے آئے ہیں، اور سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 6 افراد تھے، یہ جو دعوے دار تھے کہ یہ ساری زمین جو ہے وہ ان کی ہے، کیا یہ واقعی ہی اصل حقدار تھے اس زمین کے، یا ان کو جو ہے وہ کسی نے بھیجا؟ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ کیپٹن صفدر صاحب جو ہے وہ 1 ہفتہ شیخو پورہ میں موجود رہے۔ اب ہوگا یہ کہ یہ جو محمد بھٹا نامی شخص ہے یہ مقرر کردہ جو رقم ہے وہ جمع کروائیں گے، احتساب عدالت میں فائلیں جائیں گی، جائیداد ان کے نام ٹرانسفر کر دی جائے گی، اور یہ جو 6 دعوے دار ہیں یہ اپنے کیس لے کے چلتے رہیں گے۔ حکومت نے اور اداروں نے اپنا کام کر دیا ہے۔ نواز شریف جو ہے وہ آج سے ان کا زوال شروع ہو چکا ہے، اور یہ جو باقی کی 2 جگہ پر جائیدادیں ہیں اس پر بھی کارروائی جلد شروع کی جائے گی۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔